آصف بھائی کیا دونوں جو مسز ہیں وہ آپ نے ایک ہی مکان میں رکھی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ آپ کی ماشاءاللہ دو شادیاں ہیں اور ایک شادی جو ہے وہ آپ کی چترال میں ہوئی ہے جی. وہ کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا لانگ سفر ہے اور یہ کیسے لو میرج ہوئی یا پھر ارینج میرج؟ کہ یاسر کباڑی کے ساتھ آپ کے کچھ اختلافات تھے جی جی اور ان کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بعد وہ اختلافات کیسے ختم ہوئے؟ ہم نے آپ کی ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ہوں چودھری ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ ضلع بہاول نگر کے رہائشی ہیں اور اپنے علاقے کا نام روشن کرنے کے لیے انہوں نے بے حد محنت کی ہے. اپنے ضلع کو آگے لے کے آنا، اپنے ضلع کا نام روشن کرنا اور خود کو جو ہے وہ لوگوں کی محبت میں پاگل کر دینا، یہ کوئی بندہ ان سے پوچھے. یہ بہاول نگر سے تعلق رکھتے ہیں. آج ہم ان کا پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے انہی کے مکان پر آئے ہیں تو ان سے گفتگو کریں گے. یہ جو ہیں ایک اچھی پرسنالٹی ہیں، معزز عزت دار گھرانے سے یہ تعلق رکھتے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کی باتیں ہوں گی. بہت زیادہ جو واقعے ان کے ساتھ ہوئے ہیں، جس طرح کے بھی ہوئے ہیں، یہ اپنی زبانی کلامی سے ہمیں بتائیں گے. تو چلتے ہیں اپنے جناب بھائی آصف ساگر صاحب کی طرف. السلام علیکم جی آصف. وعلیکم السلام جی ندیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. الحمدللہ ہم تو ٹھیک ہیں، بس آپ تو ہمیں نا باتیں ماشاءاللہ سن کے بہت دل کو سکون ملا آپ کی. جی یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ہم جو ہے وہ اپنے علاقے سے چل کے آپ کے پاس آئے. یہ آپ کی محبت ہمیں یہاں تک لے کے آئی. ہم جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں گے، آپ سے کچھ سوالات کریں گے. جی جی حاضر. تو آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں. کوشش کریں گے کہ ایسے سوالات کریں کہ آپ کے دل کو برے نہ لگیں. جی تھینک یو. تو آصف بھائی آپ سے ہم سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو ٹک ٹاک پر آنے کا خیال کیسے آیا؟ کیسے جو ہے آپ نے یہ سوچا کہ میں ٹک ٹاک پر جاؤں گا اور لوگوں کے دلوں میں اس حد تک محبت اپنی پیدا کر لوں گا؟ یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ یار اصل میں نا پہلے تھے ہم یوٹیوب پر، وہ بھی صرف اور صرف آپ کی بھابھی اور بلال نے ہمیں شوق ڈالا جی کہ یار اب آپ جاتے رہتے ہو باہر تو کچھ نہ کچھ بنایا کرو جی کہ جو لوگوں کو بھی اچھا لگے، جی آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرے اور جو آپ کی یادیں کیچ رہے. جی. تو اس وجہ سے بس ٹک ٹاک پہ آئے. تو بہاول نگر میں، منچن آباد میں، ہر جگہ ماشاءاللہ دوستوں کا بہت پیار ملا. جی تو بس پھر ہم جڑ گئے. جی تو الحمدللہ چل رہے ہیں صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تو آپ کیا سٹارٹنگ سے بہاول نگر کے رہائشی ہیں یا بعد میں آئے ہیں؟ نہیں، میں الحمدللہ پیدائشی میری بہاول نگر سے اور بہاول نگر سے ہی ہوں. جی. تو آصف ساگر صاحب آپ کی کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ میری کامیابی کا راز ہے کہ میں انتھک محنت کرتا ہوں اور جو کام کرتا ہوں الحمدللہ دل و جان لگا کر کرتا ہوں. جی اور ماشاءاللہ باقی جو میرے کچھ ساتھی بھائی دوست میرے ساتھ ہیں جی وہ بچپن سے لے کے اب تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی. تو اس لیے الحمدللہ میں سکسیس ہوں. ماشاءاللہ. یہ تو پھر آپ کی اصل رازداری ہے ہاں کہ جی، آپ کے بالکل. جو دوست ہیں وہ آج بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی میرے دوست، خاص طور پہ میری فیملی، جی آپ کی ماشاءاللہ 2 بھابھی ہیں، میرے جی. بچے، ماشاءاللہ. وہ بالکل میرے ساتھ ہیں. جی. تو آصف بھائی آپ نے زندگی میں کیا کچھ کھویا، کیا کچھ حاصل کیا؟ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے؟ جی جی بالکل. اس سے پہلے ابھی ہم جو کام کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے ہوٹل کا کام کیا، پشاور شنواری کا، جی. سبحان گفٹ سینٹر کیا، کپڑے کا کام کیا جو بالکل میں نے لاس کیا، جی 0 کر دیا، اس میں بہت لاس کیا. جی مگر میں ہٹا نہیں پیچھے. الحمدللہ عبداللہ منڈی میں رائس کا کام کر رہا ہوں. جی اللہ کا بڑا کرم ہے. جی. اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی ہے، سب کچھ یہ کھونے کے بعد بھی میں آج کامیاب ہوں. اگر آپ نے اتنا لاس ہوا اور گھر والوں نے کبھی کچھ نہیں کہا کہ یار یہ آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، گھر والوں کی سپورٹ تھی، پیار تھا، دوستوں کی، بھائیوں کی، سب مل جل کے ہوا. الحمدللہ ہم سب ساتھ ہیں. آصف بھائی اس وقت آپ کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے؟ میری ایج جو ہمارے ساتھی دیکھنے والے ہیں بھائی، میں کوئی 27 کوئی 21 کا نہیں ہوں. میری ایج 37 ہے اور میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہاں جی. اچھا آپ کی ماشاءاللہ 2 شادیاں ہیں اور ایک شادی جو ہے وہ آپ کی چترال میں ہوئی ہے. جی وہ کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا لانگ سفر ہے
اور یہ کیسے لو میرج ہوئی یا پھر ارینج میرج تھی؟ وہ بس یار بہت لمبی کہانی ہے. ان شارٹ یہ کہ 2 بیبی ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ بیبی نہیں ہو رہا تھا. پھر سوچے یار شادی کا, تو لوگ کہتے تھے یار وہاں کے لوگ بیچتے ہیں سب, ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار. چترال کے لوگ جتنے اچھے ہیں, پیار والے ہیں, کہیں بھی نہیں ہے, دینی لوگ ہیں. تو بڑی اسٹرگل کی, دیکھتے دیکھتے اللہ پاک نے ایک میتر خاندان جن کا آپ یوٹیوب پہ کہیں بھی کریں, شہزادے خاندان میں الحمدللہ میری شادی ہوئی ہے. میرا سالہ جون صاحب ماشاءاللہ ایک ہے جون سے قاری صاحب ہیں, اور ایک فوج میں, پھر ایک CSS کر رہا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, جتنی تعریف کریں کم ہے. اسٹرانگ پارٹی ہے, بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. پھر تو آپ کے قدم جو ہیں اور بھی بھارے ہوں گے. ان کی وجہ سے بہت وزنی ہے, بہت وزنی ہے. جی بالکل. اچھا آصف بھائی, لوگ آپ سے اتنی محبت کیوں رکھتے ہیں؟ یار یہ تو پیار ہے ان کا. دیکھو ایک تو ہم کسی سے یار غصے سے نہیں کرتے. کئی لوگ سمجھتے ہیں یار کہ ان پہ گاڑی ہے, گھر ایسا ہے, پتہ نہیں ہمیں کیسے ملیں گے. تو یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو آتا ہے ہم پیار سے ملتے ہیں. یہ ان کا پیار ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. کچھ ہمارا اس نے سلوک اور پیار دیکھ کے ان کو ہماری طرف مائل اور ہم کو ان کی طرف مائل. اچھا تو آصف بھائی, جناب خضر بھائی کے ساتھ آپ کا تعلقات کیسے بنے؟ آپ کا ان کے ساتھ ملاقات کب ہوئی, کیسے ہوئی, اور آپ ان کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا جو ٹوٹلی انتظام ہوتا ہے وہ خود کرتے ہیں, یہ کیا واقعہ ہے؟ یار جو خضر بھائی ہے نا وہ گریٹ ہے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بہت پیارا ساتھی ہے ہمارا, جو ٹک ٹاک کی دنیا میں ہمارے ساتھ جڑے, اور انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ان سے پھر ہمارا رشتہ بڑھتا گیا اور قائم ہے, اور انشاءاللہ قائم رہے گا. جی انشاءاللہ. ویسے ان سے ملاقات ہوئی ہے, بہت اچھے آدمی ہیں. جی تو ہماری بھی دعا ان کے ساتھ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اسی طرح مخلص بن کے ہی رہیں. بھائی وہ بے لوس چلنے والا ہے, اور الحمدللہ آدھی کال پہ ہمارے پاس آتا ہے, اور ہم بھی اسی طرح اس کے ساتھ. جی ماشاءاللہ. آصف بھائی, آپ کے چاول کے کاروبار کا آغاز کیسے ہوا؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مجھے کافی زیادہ لاس ہوا کپڑے کے کاروبار میں اور اس طرح کے کاروبار میں, اور آپ چاول کی جو آپ کے کاروبار تھے آپ ان کی طرف آئے, تو یہ کیسے واقعی رونما ہوا؟ یار ایسا تھا ندیم بھائی کہ ماشاءاللہ جو والد صاحب ہیں ہمارے شروع سے رائس کا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ زاہد کارپوریشن سے فرم ہے ان کی, تو ابھی بھی ہے. پھر جو میرے بڑے بھائی شاہد بھائی ہیں وہ گلہ منڈی میں جنرل سیکرٹری بھی ہیں, ان کا مون کارپوریشن سے ہے. پھر چھوٹا بھائی ہے, اس سے چھوٹا بھائی ہے جو راشد کارپوریشن, پھر میری آصف کارپوریشن, اسی طرح زیتے کارپوریشن. ہمارے 8 بھائی ہیں الحمدللہ. ہماری سب کی جو سی رائس کا بہت اچھا بزنس ہے. جی ماشاءاللہ. تو کیا یہ بہاول نگر میں ہی ہے یا بہاول نگر سے باہر ہے؟ جی ٹوٹل یہ بہاول نگر میں, اور مال ہمارا تقریباً باہر کے علاقوں میں جاتا ہے. جی ماشاءاللہ. تو آج آپ کی جو چاول کے کاروبار ہیں یا جو بھی آپ کے اس میں کاروبار چل رہے ہیں, ان سے ہٹ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے کاروبار سے اپنا روزگار چلا رہے ہیں, اپنے گھر کا جو سرکٹ ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں؟ 3 سے 4 لوگ میرے ساتھ ہیں. اسی طرح والد صاحب بھائی وغیرہ کے ساتھ منشی وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح بے لوس چل رہے ہیں. تو آصف بھائی, یہ جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے جناب عثمان ورک کے جو بڑے بھائی ہیں سلطان ورک صاحب, وہ گئے تھے ادھر ناران کا گان, ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا, اور ہمیں سننے میں آیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہی تھے. آپ بھی, تو یہ واقعہ کیسے رونما ہوا, یہ سب کچھ کیسے بنا, اس کے متعلق آپ ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل دیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ نہیں تھا, یہ ایک محض جو ہے وہ ویوز کا چکر تھا. تو آپ اپنی زبان سے یہ بات بتائیں کیونکہ آپ اس وقت پاس تھے. یار ندیم بھائی, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی جان بوجھ کے اپنی جان دریا میں ڈالتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو جتنے بھی ساتھی دیکھنے والے سننے والے ہیں, ہوا ایسے تھا کہ یار ہماری جو گاڑی دریا سے کم از کم 30 سے 35 فٹ دور تھی, تو ہماری گاڑی کا ٹائر پیچھے پھنسا ہے, تو سیلابی ریلا چل رہا تھا, تو وہ بہت زیادہ سپیڈ سے آیا. تو جو گاڑی تھی نا ہماری ویگو, تو وہ گول گول گھوم گئی, جس کی صورت میں ہم نے سلطان بھائی ماشاءاللہ بہت نائس پرسن بندہ ہے, گریٹ بندہ اور بہادر بندہ ہے. تو ہم نے اس سے کہا یار سلطان بھائی آپ اتر جائے. کہتا نہیں یار اللہ کرم کرے گا. جب ہم دریا سے بہت دور تھے,
किसी की कोई वीडियो नहीं बन रही थी, कोई हमारा कैमरा ऑन नहीं था, जी बिल्कुल भी नहीं था। तो कहता है यार आसिफ भाई आप फिर उतर जाए, अल्लाह खैर करेगा। मैं कहा अच्छा भाई मैं उतर जाता हूँ। मैं उतरा हूँ सुल्तान भाई के कहने पे। फिर उन्होंने कोशिश की, मगर एकदम से सैलाबी रेला बहुत तेज आया नदीम भाई। जी तो गाड़ी हमारी जैसी दरिया में उतरी है, लोगों के कैमरे खुल गए। जी और बाखुदा सब झूठ है, सब बनी बनाई बातें हैं कि इन्होंने जानबूझ के व्यूज के लिए गाड़ी उतारी। जी कोई भी अपनी जान जानबूझ के नहीं देता, बिल्कुल ये वजह है और कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि यार वीडियो बना रहे थे मुझे साबित करो, सुल्तान विरक ने 50 लाख का ऐलान किया है, मैं भी जो कहोगे इनाम देने को तैयार हूँ। ऐसा कोई सी नहीं था। सुल्तान विरक ग्रेट मैन है, उस्मान विरक ग्रेट है, माशाल्लाह दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। जी। तो ये जो वाकया वहाँ पे हुआ, इसके बाद जो है वो हमने वीडियोस देखी कि आपको हाथ कड़ी जो है वो लगी हुई थी। जी। ये कैसे हुआ? आपने तो ये जानबूझ के नहीं किया, ये कुदरत की तरफ से हो गया, लेकिन ये जो हाथ कड़ी लगी इसका क्या मकसद था? असल में ना नदीम भाई, जो ना कहानी के दो रुख होते हैं ना, लोगों ने एक रुख तो देखा नहीं कि हम पीछे से फंसे हुए आ रहे हैं। जी बाद में ना जो गाड़ी हमारी दरिया के अंदर जा रही है, लोगों ने सोचा जो व्यूज के लिए कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो दरिया पे के पास जाना दफा 144 लगा हुआ है जी कानून के तहत उनके। जी तो उन्होंने ये समझा, इसलिए उन्होंने दफा 144 के तहत हम पे पर्चा किया, जी क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो चुकी थी। हाँ जी तो इस वजह से ये मसला पेश आया, जिसकी वजह से हमें कुछ देर के लिए हम पे FIR भी हुई दफा 144 की। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी जमानत भी करवा ली है। जी अब सब मामले माशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल। रेस्क्यू वालों ने बहुत मदद की जी और वहां पर नारायण के जितने भी साथी थे वो हमारे सब साथ थे माशाल्लाह। तो वहाँ पर कोई जुर्माना वगैरह या इस तरह का कुछ हुआ हो? अगर जुर्माना हुआ है तो वो कितना हुआ था? जुर्माना तो ऐसा था कि नारायण में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, FIR हुई है। तो उसके बाद बालाकोट में हम आए, जमानत करवाई है। जी तो उसके लिए जुर्माने के हमने फिलहाल 2 लाख रुपए जमा करवाए। जी उसके बाद वो काबिल वापसी होते हैं, उसके बाद में बाद वापस हो हाँ जाते वो वापस हो जाते हैं। 1500 रुपए जुर्माना होगा बस। जी। अभी तक आपने पे नहीं किया वो 15 नहीं, वो जुर्माना वहाँ पर हमने फौरी दे दिया था, दे दिया। वहाँ पर जमा। जी। कामयाबी के सफर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हाय क्या बात है, जो माशाल्लाह कामयाबी का सफर है ना, तो उसमें माशाल्लाह जी मेरी वाइफ जी साथ थी, बच्चे मेरे साथ थे, माशाल्लाह 2 दोस्त हैं अशरफ इजाज, जी उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी तो माशाल्लाह जो आपकी भाभी हैं चित्राल वाली भी, जी वो बहुत साथ देती हैं और मुझे आगे लेके चलती हैं। जी। तो आसिफ भाई, क्या दोनों जो मिसेज हैं वो आपने एक ही मकान में रखी हुई है या अलग अलग है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साथ यहाँ पे हैं। आप फंसेंगे। नहीं जी ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साथ हैं। जी तो एक आपकी जो बड़ी भाभी है वो नीचे रहती है, जो छोटी है वो ऊपर रहती हैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एक ही चूल्हा जलता है, जी एक ही माशाल्लाह। खाना बनता है और साथ रहते हैं मिलजुल के, कभी माशाल्लाह। लड़ाई नहीं हुई है। हम्म, जो आपकी बड़ी भाभी उसमें से 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है। जी जो छोटी भाभी उसमें से 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आसिफ भाई, बहावल नगर के लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? यार बहावल नगर के जो लोग हैं ना हमारे बहुत अच्छे हैं, जी अच्छे दिल के लोग हैं। हमने इतने मीटअप करवाए, फैसल कंबू आया, जी उसके माशाल्लाह। बाद नाजिम भाई वगैरह आए, काशिफ रैप आया, अहमद भाई हैं हमारे बहावल नगर के बहुत अच्छे हैं। तो वो बहुत अच्छे टिकटॉक भी बनाते हैं और माशाल्लाह सबका बहुत प्यार है, जी इसलिए हम उनके साथ हैं। जी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम और टिकटॉकर लाएंगे। इंशाल्लाह। और मैं खुद चाहता हूँ कि यार हमारे जो साथी हैं बहावल नगर के, जी तो यार जुड़े रहें वो। जी जी जैसे मैंने एक चीज में लॉस किया, दूसरे में लॉस किया, तीसरे में, तो अल्लाह पाक एक मौका जरूर आपको ऐसा देगा जो आपको कामयाब कर देगा और आप इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ चलते जाएंगे। तो आसिफ भाई, आपसे एक खास बात पूछते हैं कि यासर कबाड़ी के साथ आपके कुछ इख्तलाफात थे जी जी। और उनके वालिद गिरामी इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसके बाद वो इख्तलाफात कैसे खत्म हुए? हमने आपकी वीडियो देखी एक दूसरे के साथ और वो आपके पास आए, आप उनके पास गए। क्या ये सच में ही था या सिर्फ महज एक व्यूज की खातिर था? नहीं यार, व्यूज की कोई बात नहीं थी, कुछ गलत फहमियां थी जी जिसकी वजह से पहले वो हमारे साथ थे जी
تو وہ غلط فہمی بعد میں عمرے پہ گیا ہوں تو کچھ غلط فہمی اسے کسی دوستوں نے اسے بھڑکایا، جی کچھ ہمیں کہا، جی تو اس وجہ سے کچھ ہماری ناراضگی ہو گئی، جی تو میل جول ختم ہو گیا تھا. تو جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو اس کے بعد کچھ اختلافات تھے جنہیں اس نے ایکسکیوز کیا جی اور ہم نے وہ درگزر کیے. تو الحمدللہ وہ آیا بھی ہے، ہم ان سے اچھے طریقے سے ملے ہیں. جی تو وہ بھائی ہے ہمارا، تو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد ہم بھی اس کے پاس جائیں گے. جی تو ماشاء ویوز اللہ. کا کوئی چکر نہیں ہے، جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یاسر بھائی ہمارا پہلے بھی ساتھ ہے، انشاءاللہ آگے بھی مزید ویڈیو ہماری بنتی رہیں گی انشاءاللہ. ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی پہلے، آدمی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھے آدمی ہیں، یار. لیکن وہ کچھ اختلافات تھے. انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کی تھی وقار بھنڈر کے خلاف، جی اور اس طرح کے کچھ واقعات آئے جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ مسائل کھڑے ہوئے. لیکن اچھی بات تو ہے کہ معاملات کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. معاملات جو ہم انسان کے کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے. جی جی. ایسی بات ہے. وقار بھنڈر بہت اچھا بندہ ہے، فیصل کمبو بہت نائس پرسن بندہ ہے، جی بالکل. سیدھا بندہ ہے، سادہ ہے جی. فیصل بھائی. تو کچھ ان کے بارے میں بھی اس نے یار ویڈیو خلاف بہت زیادہ لگا دی تھی، تو اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ یار میں ان سے بھی ایکسکیوز کر لیتا ہوں. بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بات غلط تھی. غلط تھی، بالکل غلط تھی. آصف بھائی، نوجوانوں کے لیے آپ کا سب سے اہم مشورہ کیا ہے؟ نوجوانوں کے لیے اہم مشورہ مثلاً کہ اس وقت جو نوجوان جنریشن ہے وہ ایک تو غلط سائڈ پر جا رہی ہے. جی موبائل کا کافی زیادہ استعمال ہے، کافی زیادہ استعمال ہو چکا ہے. لوگ جو ہیں وہ اصل رستے کو چھوڑ کر نقل رستے کی طرف جا رہے ہیں. آپ ان کو اس طرح کا کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ خود کو آگے لے کے آئیں، محنت کریں، کامیاب ہوں؟ آپ کا ان کے لیے کوئی مشورہ ہے؟ یار بات پتہ ہے کہ ندیم بھائی، آج کل نا جو موبائل کا دور ہے نا، جی ایک تو اس نے دوریاں ختم، ہماری نا جو دوریاں جی. پیار محبت ختم کر دی جی ہے. بالکل. اب پہلے ایک چٹھی آتی تھی یا فون کا رابطہ ہوتا تھا، ہیلپ لائن پہ کرتے تھے، محبتیں پیدا ہوتی تھی. جی دوسرا جو آج کل کی نسل ہے نا، وہ ایک دم سے چھلانگ لگانے کے لیے جاتے ہیں کہ ایک دم سے ہم چاند تارے توڑ لیں، یا ہم ایک دم سے پہلی سیڑھی سے آخری پہ چلے جائیں. جی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے، کامیابی آہستہ آہستہ ہوتی ہے. جی آپ کچھ بھی کام کریں، جی آپ 1000 سے کریں، 10,000 سے کریں، لاکھ سے کریں، جی اپنی نیک نیتی سے کریں جی. اور اپنے دل کو صاف رکھ کے کریں، تو اللہ پاک آگے کے لیے راستہ بناتا جائے. اچھا، تو آصف ساغر صاحب، آپ کے پاس دولت، کاروبار اور شہرت سب کچھ ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں؟ میرے ماں باپ ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. میری بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، الحمدللہ. مجھے ان کو فکر ہے، محبت ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. انشاءاللہ. اچھا، تو کیا تیسری شادی کا کوئی ہے پلان؟ نہیں میرے نہیں، ہم نے تو شاید 2 ہو گئی ہیں، شاید تیسری کا بھی کوئی پلان ہو. نہیں میرے بھائی، الحمدللہ 2 ہیں، دونوں سونا ہیرے موتی ہیں. الحمدللہ میری زندگی بہت سکون میں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو 1 سے تنگ ہے، الحمدللہ میں 2 میں بہت سکون سے رہ رہا ہوں. اور میرے 5 ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، اچھا، اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں. یہ نہ ہو گئی ہے ہمارا سوال جو ہے وہ گڑبڑ پیدا کر دے. نہیں جی نہیں، گڑبڑ پیدا نہیں کرتا ہے. اچھا. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. جی. تو زیادہ ٹائم ابھی بھی میں چترال گیا ہوا تھا، جس طرح یہ مسئلہ بنا ہے، جی تو اسی طرح یار ہم مڈر کلاس گئے تھے، وہاں بھی سیلاب آ گیا تھا. جی. تو اس میں بھی ہماری گاڑی پھنسی تھی. جی. تو اس میں بھی اللہ پاک نے کرم کیا. پھر یہ ناران میں آیا ہوں، جی. تو یہاں بھی ہو گیا. اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں مشکلاتیں. بالکل. آپ جو ہے وہ کافی نائس پرسن ہیں. آپ سے پہلے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی اور وہ ملاقات بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہی، اور اس کے بعد آپ سے اب ملاقات ہوئی ہے. بھائی آصف صاحب، آپ جو ہے وہ منچنا آباد آئے تھے. جی. منچنا آباد کی عوام نے آپ کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا تھا، جی. اور اب دوبارہ جو ہے وہ آپ کب منچنا آباد آئیں گے؟ اور آپ جب وہاں پہ آئے، ہم نے آپ سے وہاں پر ملاقات ہوئی، تو آپ کی جو محبت تھی وہ ہمیں دوبارہ کھینچ کے آپ کے پاس لے آئے. یار جو منچنا آباد کے ماشاءاللہ لوگ ہیں نا، جی. بہت پیار والے. عباس بھائی،
नाजिम भाई, आजम भाई, जी खासकर जो एक आबिद भाई है माशाल्लाह, जी, बिल्कुल, बहुत आबिद ज्यादा भाई। वो ना आबिद बलोच। आबिद बलोच, वो भाई हमारे बहुत अच्छे हैं। जी तो सब साथियों से मिलके मजा आया जी। और वहाँ पर बहुत अच्छी हमें खुशी मिली। जी तो इंशाल्लाह जल्द आएंगे वहाँ जी पर। इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे वहाँ पे बहुत जल्द। तो जी हाँ दोस्तों, जनाब हमने भाई आसिफ सागिर साहब से सवालात किए और इन्होंने बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक और खुश मिजाजी के साथ इन्होंने जवाब दिए। तो इंशाल्लाह ये हमारा जो टूर था ये हमें बहुत ज्यादा याद रहेगा और जैसे ही हम इंशाल्लाह इनको वहां पर मिंचनाबाद बुलवाएंगे तो फिर देखना कि हम इंशाल्लाह कैसी मोहब्बत जो है वो इनको वहां पर देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आया तो हमारे चैनल CH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी का जो बटन है आप उसे भी दबा दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो इस वक्त के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।